ہاٹ ایشو ہمارا آج کا ہے کہ نوجوان کے ہاتھ میں بندوق یا کتاب، اور اس میں اسلام آباد کی ذمہ داری کیا 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کے محکمے صوبائی حکومتوں کے پاس جا چکی ہے، ساری فنڈنگ بھی ان کے پاس جا چکی ہے، بجٹ ان کے پاس ہے، وفاقی حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک تعلیم کے نظام میں انقلاب آ رہا ہے، اور یہاں کے 400 سے زائد پرائمری اور سیکنڈری اسکول ہیں، اور 2024 کے داخلوں وہ اتنے اچھے ہو چکے ہیں کہ 2024 کے داخلوں میں پرائیویٹ اسکولوں کو چھوڑ کر 5700 بچے پرائیویٹ اسکولوں کو چھوڑ کے اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں انہوں نے داخلہ لیا ہے۔ تو سوچیں کیا ایسی یورپین سٹینڈرڈ کی تبدیلی آ رہی ہے اسلام آباد کے اسکولوں میں، اور یہ جو ماڈل یہاں پہ بن گیا ہے اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے بلوچستان میں، خاص طور پہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 90 لاکھ جو نوجوان ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کوئی اچھی تعلیم کے مواقع نہیں ہے، اور اس سب کے پیچھے محی الدین وانی صاحب جو اسپیشل سیکرٹری منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ہیں، اور انہوں نے بہت جاں فشانی سے پچھلے کچھ سالوں میں یہاں پہ کام کیا، جس سے کہ انقلاب اسلام آباد کی حد تک تو آگے ہے فیڈرل گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں۔ بات کریں گے محی الدین صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے آپ بہت کام کر رہے ہیں، بہت امپریسو کام کر رہے ہیں، تو بتائیے گا تھوڑا سا اس پہ کہ اسلام آباد میں یہ کیسے آپ نے سر، یہ بیسیکلی تعلیم کو نا سر انفراسٹرکچر سے بیونڈ دیکھنا چاہیے، یہ 360 ڈگریز اپروچ ہونی چاہیے۔ اس میں آپ نے انفراسٹرکچر کو بھی امپروو کرنا ہے، ٹیکنالوجی کو بھی امبیڈ کرنا ہے، ٹیکنالوجی ہارڈ ویئر بھی لانا ہے، بچوں کی نیوٹریشن، ان کی ہیلتھ، ان کی سپورٹس، ٹیچر ٹریننگ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ بلینڈڈ لرننگ، یہ ساروں کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو اسلام آباد میں ہم نے یہ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد آفٹر گلگت بلتستان جہاں میں خود چیف سیکرٹری رہا تھا، اسلام آباد وہ پہلا علاقہ ہے جہاں 100% پرائمری اسکولوں میں بچوں کو اب کھانا فری ملتا ہے۔ کتنے اسکول ہیں یہاں پہ 220 پرائمری اسکول ہیں گورنمنٹ کے، اور 65,000 بچوں کو دوپہر کا کھانا اب ہم فری دیتے ہیں، ایک بڑا سیزن میل۔ ٹوٹل اسکول کتنے پرائمری اور سیکنڈری؟ ٹوٹل 432۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ سے میں اس کا یہ جو آپ نے بتایا یہ سسٹینیبل ہے کہ یا آپ کیا تبادلہ ہوگا، کوئی اور آئے گا تو یہ سب پھر لپیٹ دے؟ نہیں سر، یہ بجٹڈ ہے، اور یہ انٹرسٹنگلی اگر آپ وزیر خزانہ صاحب کی لاسٹ بجٹ سپیچ سنیں تو انہوں نے اس کو اون کیا، اڈاپٹ کیا اور فنڈ کیا۔ کتنا بجٹ اس کا سال کا ہے؟ سر اس کا سال کا بجٹ چھوڑ دیں، اس کا پر بچہ 40 روپے پر ڈے کاسٹ ہے، وہ انشورڈ بجٹ۔ اچھا، تو اب اگر ہم اس کو بلوچستان کے اس میں دیکھیں، وہاں پہ ایجوکیشن بجٹ ہے 114 ارب روپے، لیکن ظاہر ہے اس پہ سیلریز بہت ساری نکل جاتی ہوں گی، اور اسکول سے باہر بچوں کے لیے 2 ارب کا بلوچستان کا بجٹ ہے، اور 15,096 اسکول ہیں سرکاری۔ میں سر بات بتاؤں، اب آپ مجھے اس بتائیں کوئی اگر کوئی صوبہ اس کو سب سے پہلے ریپلیکیٹ کر رہا ہے، انٹینشن شو کر رہا ہے، وہ بلوچستان ہے۔ اچھا، یہ آلریڈی ہو رہا ہے؟ جی بالکل، وہ اس طرح ہوا کہ ان کی جو وزیر تعلیم ہے وہ اسپیشلی آئی، ان کے سیکرٹری تعلیم ہمارے پاس آئے، ان کی پوری ٹیم آئی، انہوں نے اسلام آباد کے اسکولس کو اسٹڈی کیا، ہمارے سارے ماڈل کو دیکھا، اور جو اسکول میلز پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں کوئٹہ میں شروع ہو گیا ہے۔ وہ انہوں نے ڈفرینٹ کولیبریشن کیا، ورلڈ فوڈ پروگرام سے کیا، لیکن انہوں نے ایز اے پائلٹ اس کو کوئٹہ میں شروع کر دیا، کوئٹہ کے اسکولوں میں بچوں کو کھانا دینے کا شروع کر دیا، پرائمری اسکولوں میں۔ اچھا، یہ پہلا پائلٹ ہوا ہے۔ دوسری بات ہے، انہوں نے ہمارے سارے ڈیزائنز لے لیے ہیں، کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، انہوں نے ہمارے جتنے پروجیکٹس کے ٹیمپلیٹس تھے، ان کی ساری جو گائیڈ لائنس تھی وہ انہوں نے لے لی ہیں، پلس ہمارا ٹیچر ٹریننگ کی ایک پوری ٹیم تھی، وہ کوئٹہ گئی، ان کے ساتھ انہوں نے کولیبریٹ کیا۔ تو نیکسٹ ایئر جو ہمارا ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے نیت، اس کا ایک ایکسٹینشن ہم کوئٹہ میں کھول رہے ہیں، آلریڈی اس کا جو بلوچستان چیپٹر کھل گیا، لیکن ہم فارملائز کر کے ہماری ٹیم بھی وہاں کی وفاقی حکومت کھولے گی۔ پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں ہم نے ایک ایسپائر کا پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کا، جو کہ ورلڈ بینک کا لون ہے جو وفاقی حکومت نے اپنے اٹھایا ہے، لیکن اس کو لون کو لے کے ہم پرفارمنس گرانٹ صوبوں کو دے رہے ہیں، جس میں بلوچستان بھی شامل ہے۔ جو پچھلے 3 سالوں سے ہم نے بلوچستان کے اندر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے وفاق نے 18ویں ترمیم کے باوجود۔ 18ویں ترمیم مداخلت سے روکتا ہے، سپورٹ سے نہیں روکتا، مدد سے نہیں روکتا، تو وہ تو خوش ہیں کہ آپ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس سال انشاءاللہ ایک اور ہمارے پاس لون ایکسٹینڈ ہو کے آ رہا ہے، اس سے بھی اچھا اس پیسے سے کیا کیا ہے، اس پیسے سے ہم نے اسکولوں میں ایڈیشنل رومز بنائے ہیں، اس پیسے سے ہم نے ایڈیشنل فرنیچر، ایڈیشنل اکوپمنٹ ان کے بلوچستان میں انویسٹ کیا ہے، اور وہ صوبے کو ہم ڈائریکٹ گرانٹ دیتے ہیں، اور ہم اس کے ریزلٹس لیتے ہیں ان کے ساتھ کہ بھئی انہوں نے اتنی چیزیں بنائی ہیں، نیکسٹ قسط ان کو تب
ملتی ہے. تو اٹس گوئنگ ویل, اور انشاءاللہ جو ہم نے اس دفعہ کی انٹرونشنز کی ہیں ٹیکنالوجی کی, اے آئی کی, اسکولوں میں جو ڈفرینٹ روبوٹکس لیبز ہیں, میتھس لیبز ہیں, اس طرح کی فیسلٹیز ہیں, اس کا ماڈل بھی جو ہم مشکل الفاظ بول رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور اس میں ایک سوال اور ہے, اس کے ساتھ لنکڈ ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اسکولوں کا جو نظام تعلیم ہے, ٹیچرس ٹریننگ آپ نے کہا, سہولیات کا آپ نے ذکر کیا, انفراسٹرکچر بہتر کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن جو نظام تعلیم ہے وہ بچوں کو سکل نہیں سکھاتا. وہ خالی رٹا لگاؤ, ایگزام پاس کرو اور پھر آگے سے آگے چلتے جاؤ, اور آرٹس کے مضامین میں آپ ایم اے بھی کر جائیں گے اور اس کے بعد آپ اٹھا کے وہ ڈگری پھرتے رہیں. دنیا کہیں اور پہنچ گئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اسپیس ٹیکنالوجی ہے, پتہ نہیں کیا. آپ اس پہ بھی کوئی فوکس؟ بالکل جی, آپ کو میں اپنے ساتھ لے کے چلوں گا. سر میرا چیلنج ہے 150 سرکاری پرائمری اسکولوں میں بچے اے آئی اور کوڈنگ پرائمری میں پڑھ رہے ہیں, اور ان کو اے آئی اور کوڈنگ اور پرائمری میں پڑھ رہے ہیں, اور 6ٹھی سے 7ویں اور 8ویں کے لیے اگلے سیشن سے پہلے جو کوڈنگ کر رہے ہیں وہ نسٹ کے انجینئرز ہیں. نسٹ نے جو ریکروٹ کر کے دیے ہیں 75 سائنٹسٹ اور انجینئرز ہیں جو بچوں کو پرائمری میں 150 اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. نیکسٹ بیچ جو ابھی اگلے مہینے آ رہا ہے 150 انجینئرز اور سائنٹسٹ وہ میں نے ہائر کیے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی جو SPD کے نیچے ادارہ ہے وہ ٹرین ہو کے آ رہا ہے, اور وہ بچوں کو یہی جو اسپیس سائنسز, کوڈنگ, اے آئی, مشین لرننگ, یہ سارا 6ٹھی سے 8ویں کے بچوں کو پڑھائیں گے. پھر آپ کہیں گے ہوا میں پڑھیں گے, اکوپمنٹ ہے کہ نہیں ہے, تو پاکستان کی تاریخ میں انشاءاللہ سونامی, فلڈز آف لیپ ٹاپس ان اسکولز آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ویسا سونامی تو نہیں, سونامی پازیٹیو نہیں کہ فلڈ گیٹ آف پرائم منسٹر نے ہمیں ہیلپ کیا ہے کہ ہمیں ریفربشڈ کمپیوٹرز لینے کی اجازت دے دی ہے. تو انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں اسلام آباد کے پرائمری سے پرائمری رورل اسکول تک کمپیوٹر لیبس بھی پہنچ چکی ہوں گی, اسمارٹ اسکرینس بھی پہنچ چکی ہوگی, کنیکٹیوٹی بھی ہو چکی ہوگی, پلس یہ ٹیچرز بھی پہنچ چکے ہوگی. یہی وہ باتیں ہیں جس سے دوسرے چھوٹے صوبوں کے لوگوں میں احساس محرومی بڑھتا ہے. آپ نے اسلام آباد کا بتا دیا, آپ نے نسٹ کا کنٹریبیوشن بتا دیا. اسلام آباد کے اسکولوں میں ٹیچرس ٹریننگ میں خود وہ ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو. نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. نیشنل جب آپ کہتے ہیں تو پھر بلوچستان کے بچوں کا قصور, ڈیرہ اسماعیل خان کے بچوں کا قصور, لاڑکانہ کے بچوں کا قصور کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نسٹ ہمارے پاس نہیں آیا, میں نسٹ کے پاس گیا ہوں, ہم نے اس کو ایڈورٹائز کیا. بلوچستان کی حکومت یا کے پی کی حکومت نسٹ کے پاس آئے؟ یہ نہیں, یہ ماڈل ہے نا, میں نے تو ایڈورٹائز کیا. اس میں کراچی بھی آ سکتا تھا, لاہور بھی آ سکتا تھا, نسٹ نے اس میں بلڈ کیا along with others. یہی ماڈل میں نے ان کو دیا ہے کہ آپ بھی اس پروجیکٹ کو اپنے فنڈ سے, فنڈز ان کے پاس بہت ہیں بلوچستان, مطلب ایجوکیشن میں فنڈز ایفیشینٹلی یوز کرنے. ٹھیک ہے, تو اس وقت اب انفراسٹرکچر میں مزید خرچہ آپ کم کر دیں اور ٹیکنالوجی پہ خرچہ, کیونکہ ٹیکنالوجی میں 1 روپے خرچ کریں گے وہ انفراسٹرکچر کے 100 روپے سے زیادہ ایفیشنسی لائے گا. اس میں فرق بتائیں, انفراسٹرکچر سے آپ کی کیا مطلب؟ فزیکل بلڈنگز, نئے کمرے, اب ٹوٹی پھوٹی میں نہیں سر, ٹوٹی نہیں, جو ایڈیشنل نئی بلڈنگ بن جاتی ہیں خواہ جہاں آبادی 50 بچوں کی ضرورت ہے وہاں 500 کی بلڈنگ آپ بنا دیں, وہ اپنے, اور کئی بلڈنگز خالی پڑی ہیں ان کو ایفیشینٹلی یوز. اچھا پھر ایک بات بتائیں, آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کی کل یونیورسٹی کا افتتاح ہوا ہے, دانش یونیورسٹی, وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے واپس آئے تھے حکومت کو ملے, کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اس سے صوبوں میں, تمام صوبوں میں, خاص طور پہ چھوٹے صوبوں میں, اسلام آباد میں بہت یونیورسٹیز ہیں نا, ختم ہی نہیں ہوتی, تو وہاں کہیں یہ کیا جاتا, پروجیکٹ کیے جاتے جس سے ایک مزید احساس محرومی ختم بھی ہوتا, بہتری بھی آتی؟ نہیں سر, اس کے 2 اینگل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دانش یونیورسٹیز کا ایک کمپوننٹ ہے جسے بنے گا. اچھا, 190 ملین پاؤنڈ کا ایک کمپوننٹ ہے, اور دانش یونیورسٹی وہ ہوگی جس سے پورے پاکستان کے بچے یہاں آ کے پڑھیں گے. جیسے قادر یونیورسٹی میں نیشنل, یہ ہاں کوٹا جو ان کا نیشنل کوٹا ہے, اور جو ریمیننگ جو ہے اس سے اندازہ ہے 10 سے 11 دانش اسکول لیگنگ ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں بنیں گے, جس میں بلوچستان, فاٹا, GB, انٹیریئر سندھ, کراچی شامل ہے. اچھا چلیں, بہت شکریہ, اور امید ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں بلوچستان کی عوام کو اور خیبر پختونخوا کے بچوں کو اور پنجاب اور سندھ کے بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. وانی صاحب, گڈ لک فار یور ورک, اور ایجوکیشن میں بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے.